فخر یہ بتائیے گا کیونکہ سیاسی جماعتیں کچھ اکارڈنگ ٹو بھٹی صاحب کی دلیل کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بات بھی نہیں ہونی چاہیے، سیاسی جماعتیں مل کر بھی نہ بیٹھیں اور وہ یہ طاقت ہی نہیں رکھتی کہ وہ یہ جو مداخلت ہوتی ہے سیاست میں اس کے خلاف مل کر کھڑی ہو سکے؟ علینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل انہوں نے وہ بات کی ہے شہریار صاحب نے، بڑی میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک سیاستدانوں کے لیے عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں، ایک تو جو آپ کا گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رولز ہے اس میں آرمی کو ایک سیاست میں ملوث نہ ہونے کی کلیئر کٹ وہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اور بارہا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم صرف اور صرف آرمی چیف کے ساتھ یا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ بات کریں گے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ جو آرمی چیف کے ساتھ یا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ انڈیا پاکستان کے تعلقات کے بارے میں بات کریں گے، یا افغانستان اور پاکستان کے جو بارڈر پہ ٹینشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، یا کوئی اور جو ملٹری معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بات تو ظاہری بات ہے سیاست کے حوالے سے ہی کرنی ہے، اور سیاست کے لیے جو رائٹ ایک فورم ہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی جو یہ جمہوری حکومت ہے اور پارلیمنٹ ہے۔ آپ پہلے ان کے ساتھ بات کر کے تو دیکھیں، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے بعد دیکھیں۔ جو ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں تھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو شہباز شریف صاحب ہے ان کے حوالے سے اپنی الیکشن کیمپین میں کس طرح کی انہوں نے وہ باتیں کی، اور اسی طرح جو شہباز شریف صاحب تھے وہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاسی معاملات تھے انہوں نے پولیٹیکل فورم کے اوپر ہی اس کو وہ کیا، طے کیا اور حل کیا۔ یہ بات درست کہہ رہے تھے بھٹی صاحب کہ دیکھیں یہ جو ان کے پاس کوئی طاقت ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ان کے یہ معاملات کو وہ کر سکیں اور 9 مئی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک وہ ہے اس کو قائل کر سکیں۔ دیکھیں یہ واقعی اس میں جو سیاسی حکومت ہے وہ اس نے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جو 9 مئی کے معاملات ہیں ان کا فیصلہ کیا ہوگا، اور وہ اس حوالے سے ملٹری کورٹس میں بھی مقدمات ہیں یا اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی ہیں۔ تو میری اس میں اطلاعات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ اگریسو پالیسی، آپ نے دیکھا عمران خان جتنے بھی میڈیا ورکرز کے ساتھ ملتے ہیں ریسنٹ ڈیز میں جو ملے ہیں انہوں نے بہت ہی جارحانہ قسم کے الزامات بھی لگائے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ خاص طور پہ یہ جو بشرا بی بی کا ایک جو واقعہ آیا کہ ان کو ہارپک کے جو ہے وہ دیا گیا کھانے میں ملا کے یا زہر دیا گیا، اس کے بعد تو عمران خان اور زیادہ اگریسو ہو گئے۔ اور یہ اگریسونیس کی جو میری کچھ اطلاعات ہیں، یہ جس طرح بھٹی صاحب جو ہے آپ کے ہی پروگرام میں بارہا کہتے ہیں کہ جو مرشد پاک ہے، اور ان کی اصطلاح میں جو مرشد پاک کے کچھ روابط میری اطلاعات کے مطابق، جو میں ایک اور اصطلاح استعمال کروں گا جو فیصل واڈا استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان کے ایک خاص جو بندے تھے، ان دونوں کے آپس میں روابط ابھی ریسنٹ موسٹ بھی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو تمام تر یہ جو پالیسی ابھی اگریسونیس کی ایک طرف سے وہ جاری کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے، اور دوسری طرف سے یہ اس طرح کے شہریار افریدی طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اگریسونیس شو کریں، اور دوسری طرف سے جو عمر ایوب صاحب ہیں یا اس طرح کے وہ مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ واقعی جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے سیاسی جماعتوں کے پاس 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں، وہ تو کرنے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ ایٹ لیسٹ آپ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جب تک یہ طے نہیں کریں گے، حل نہیں کریں گے، عوامی مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے، تب تک یہ کچھ آپ کچھ لوگ کے اس کے اوپر وہ کریں گے۔ اور جو دوسرا بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس یہ جو 8 فروری کے بعد 9 فروری والے نتائج کے ساتھ کیسے بیٹھیں، یہی سوچ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے، اور ایون ڈیپ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو 9 مئی کرنے والے تھے ان کے ساتھ کیسے بیٹھا جا سکتا ہے، جو اتنے حساس مقامات کے اوپر یہ اس طرح کے اٹیکس کیے گئے۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے ورکرز کے ذریعے، اور جو انویسٹیگیشنز بھی ہوئی اس میں بھی جو ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح پی ٹی آئی کے اندر سوچ ہے کہ 8 فروری والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہی سوچ ہے کہ 9 مئی والوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اچھا، 2 سوال ہے میرے آپ سے۔ پہلا سوال یہ کہ مرشد پاک سے متعلق جو آپ اپنی اطلاعات شیئر کر رہے ہیں، تو مرشد پاک کس کیپیسٹی میں یہ ساری کی ساری مذاکرات کر رہی ہیں؟ میری جو اطلاعات ہیں وہ بھٹی صاحب کے مرشد پاک کے ساتھ جو ہے انڈائریکٹلی روابط پارٹیز جو اراکین ہیں ان کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور یہ آج کل کے جو ریسنٹ ڈیز ہیں ان میں کچھ زیادہ ہی ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیو اور اگریسو آپ نے دیکھا۔ مرشد پاک کس کیپیسٹی میں کر رہی ہیں رابطے؟
یہ کیا کوئی کنسیشن لینے کے لیے, کوئی ریلیکسیشن لینے کے لیے؟ ایک اور معصوم سوال سمجھ نہیں آتی نا, کیا کروں میں, تھوڑا سا سمجھنا چاہتی ہوں. یہ ایک ان کی اسٹریٹجی کا ہی حصہ ہے کہ اگریسو پالیسی شو کرائیں گے تو اس کے بعد جو ڈیل ہے یا ڈھیل ہے وہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے, اور یہ اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ اس کیپیسٹی میں وہ ان کے ساتھ مذاکرات جو رابطے ہو رہے ہیں ان کے. آپ کو شاید ذہنوں میں ہو کہ اڈیالہ جیل میں 2-3 مرتبہ مرشد پاک بولی ہیں, صرف 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تو عمران خان ان کا بازو پکڑ کر عدالت میں پیچھے لے گئے اور انہیں چپ کرایا, اور ایک مرتبہ بولی اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا پیغام مجھے ملے یا کیا کیا ہوا. اور باقی دوسرا جو بنی گالہ میں رکھا جانا ہے, وہاں بھی بڑی ایک انڈائریکٹ اطلاعات تھی کہ مرشد پاک کے کوئی رابطے میں ہے, یا مرشد پاک مذاکرات کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہیں, یا مرشد پاک سے مذاکرات ہو رہے ہیں. تو وہ کافی دیر چلتی رہی ہیں. نہیں تو مرشد پاک کو جنہوں نے زہر دیا, جو الزام لگا رہے خان صاحب بھی اور مرشد پاک خود بھی, وہ انہی سے بات کر رہی ہیں. مرشد پاک کا بہت دل وسیع ہے, مرشد پاک وسیع القلب ہیں, مرشد پاک ان چھوٹی چیزوں کو ذہن میں نہیں لاتی. یہ تو نیکسٹ لیول ہے مرشد پاک صاحب, پھر تو ان کو یہ الزام ہی نہیں لگانا چاہیے, پھر تو اسے دستبردار ہو جانا چاہیے. کیوں پھر پی ٹی آئی روز روز کہتی ہے کہ الزام ہو رہے, یہ زہر دیا, اس کی تحقیقات کروائے, سب کچھ کرے. یہ تو چھوڑ دیں پھر اور زیادہ. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ میڈم شیخ, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھیں نا, یہی تو مرشد پاک کا ویژن ہے کہ اپنی ذات سے بڑی چیز کا سوچنا.